بادل کا ٹکڑا جو ہے میرے نبی علیہ السلام پر سایہ فرماتا. عمر کتنی ہے ابھی؟ 12 سال. جب یہ سایہ فرماتا نبی علیہ السلام وہاں سے گزرتے جاتے، جہاں پر بھی آپ کا بسیرا ہوتا. بات کو سمیٹتے عرض کرتا ہوں میں، جہاں پر میرے نبی کا بسیرا ہوتا سب پڑھے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بزمی ہدایت پیلا جہاں پر میرے نبی رک جاتے وہاں پر زمین کا ذرہ ذرہ میرے نبی پر سلام بھیجتا. کبھی آواز آتی آقا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات کبھی آواز آتی آقا، کبھی آواز آتی مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بدری ہدایت پیلا. میرے بھائی پنکھوں کی ہڑتال نہیں ہے، ضرورت ہے تو بیٹا پنکھے سارے چلا دو، جو بند کرے گا یہ بیٹا پنکھے چلا دو. ہاں جی اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام حضرت ابو طالب کے ساتھ جب یہ قافلہ چلتا چلتا جب بصرہ کے قریب آ گیا. بصرہ ایک علاقے کا نام ہے جو ملک شام کی طرف راستے میں آتا ہے. اس سے کچھ دور کچھ پہلے ایک کا مقام کا نام ہے قاربہ. قاف عین را با آگے ہا ہے قاربہ. اس لیے کچھ تھوڑا سا میں تفصیلی بیان کرتا ہوں تاکہ جو کمی رہ جائے اللہ اسے پورا فرما دے. اللہ اکبر. جب مقامی قاربہ کے قریب پہنچے اللہ اکبر، اس مقام کا وہاں پر ایک کلیسا موجود تھا. اس کا ایک راہب جس کو عیسائی بولتے ہیں، ہمارے ہاں امام مسجد ہوتا ہے، وہاں پر وہ قاربہ میں وہاں پر عیسائیوں کا امام مسجد تھا جن کو ان کی زبان میں پادری کہا جاتا ہے. سمجھ پوری آگے نہیں. اللہ اکبر. جب وہاں پر پہنچے تو اس نے جناب یہ اعلان کر دیا یہ جو قافلہ آیا ہے تمام کی تمام میری طرف سے ان کو دعوت دعام ہے. حضرت ابو طالب فرماتے میں کئی سال وہاں سے گزرتا بھی تھا، جاتا بھی تھا اور آتا بھی تھا، لیکن کبھی کسی نے دعوت کا کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا. اللہ اکبر. اس نے جب ہمارا قافلہ کچھ دوری تھا، اس کے آدمی جو ہیں وہ نیچے کھڑے ہو گئے، بولے. اس نے جناب شوق سے کہا یہ تمام قافلے والوں کو یہاں پر دعوت ہے. بیٹا اس کو
آپ اندر ہی رکھتے تو افسوس بھی ہے آپ کے ابو جی کی. ہاں یہ بیٹا ادھر لے ہیں روشی پڑھے السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا حبیب اللہ. ان کے ابو جی کے لیے دعا انشاءاللہ. ہاں جب یہ قافلہ اس عیسائی راہب نے دیکھا تو اپنے غلاموں سے کہا یہ قافلے والے جو ہیں اس میرے کلیسا سے آگے جو ہیں کھائے پیے بغیر کوئی آگے نہ جائے. بات کو ذرا ذہن نشین فرمانا. اللہ اکبر. جب عیسائی کے جناب نوکر چاکر وہاں پر باہر کھڑے ہوئے، جب قافلہ وہاں پر آیا جانے کا ان لوگوں کا ارادہ تھا، ان کے غلاموں نے کہا کہ آج ہمارا جو راہب ہے بصرہ سے میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ دور پیچھے یہ قوم کا ایک مقام تھا. اللہ اکبر. وہاں پر جناب جب یہ لوگ پہنچے عیسائی کی طرف سے دعوت قرآن تھی، لوگوں نے حضرت ابو طالب نے میرے محمد سے عرض کیا، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سے ہاتھ جوڑ کر بڑی محبت کے ساتھ یہ میں کر جاؤں کہ لفظ محبت پڑھتی ہیں. جو عربی زبان میں لفظ ہے نا یہ میم کے اوپر فتح ہے. کیا بولا میں نے؟ میم کے اوپر فتح ہے، محبت ہے. لیکن عرف عام میں ہمارے یہاں ہم کیا بول جاتے ہیں؟ محبت بولتی ہیں. لیکن یہ جو چیز زد عام ہو جاتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. حقیقت میں جو لفظ ہے میم کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے. بات بھی ہو جائے گی. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ وہاں پر رکیا حضرت ابو طالب آپ فرماتی ہیں اے میرے محمد سب فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم. النبی صبی، النبی صبی. نبی ہوتا ہے خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اعلان تو اللہ کے حکم سے فرماتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب نے بات کو ذہن نشین فرمانا. حضرت ابو طالب نے عرض کیا یا فرمایا بیٹے محمد تو نے وہاں پر جو اونٹ بیٹھے ہیں، جو سامان یہاں پر موجود ہے، آپ نے ان کی رکھوالی کرنی ہے. جب یہ کہا نا آپ وہاں بیٹھ گئے تو یہ جو لوگ باقی جو تھے وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے جلوہ کر گئے. اب یہ غور سے بتائیں، غور سے سننا. جو لوگ کہتے ہیں نبی کو تو 40 سال بعد علم ہوا کہ نبی ہے، ان باحیاؤں کو یہ علم ہونا چاہیے نبی ہوتا ہے خواہ کی مدد میں کیوں نہ. اس کی باتیں پہلے بھی کر دیا. اللہ اکبر. وہاں پر جب یہ لوگ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے قافلے کے ساتھ بٹھایا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں. اللہ نے وہاں پر ایک بادل نے نبی علیہ السلام کے اوپر رحمت کا سایہ فرمایا ہوا تھا. پنجابی جو کہہ لو چھال آئے انہیں کم کی تہذیب. اللہ اکبر. بات سمیت عرض کرتا ہوں میں، جب کھانے کا وقت آیا ابو طالب کو وہ جناب عیسائی راہب بولا آپ کا مہمان
یہاں پر کوئی رہ تو نہیں کیا. راہب کہتا ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے سب کچھ ہے، لیکن وہ روح روشن محمد تو ہے ہی ہے نا، وہ روح روشن ان کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن چہرہ محمدی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. چہرہ جو ساتھی رہ گیا ہے اسے بلا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو حضرت ابو طالب بولے کہ میرا بھتیجا ہے، اس کو میں نے اپنے سامان کا خیال کرنے کے لیے بٹھایا ہے. وہ یکدم تڑپا. اس نے دل میں کہا جس کے لیے میں نے دعوت کی ہے وہ میری نگاہوں کی آگے سے اوجھل ہے ابھی تک. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب سے عیسائی راہب غلام نبی علیہ السلام کو بلائے. جب اللہ اکبر لوگ گئے نبی علیہ السلام کو بلایا. جب راہب نے آپ کو چہرے کو دیکھا وہ دل میں اس نے کہا، کیا کہا؟ اپنے مصطفیٰ جانے یقین سارے برا بیٹھے ہو. جب اس سے جب بولتے ہو آواز اونچی نکلتی ہے کہ مٹھی نکلتی ہے. تو میں نے حضور کی پیار کی باتیں پیار سے کی ہیں تو جل گرا کر محبت سے پڑھے مصطفیٰ جانے جذبہ نہیں، مصطفیٰ جانے اللہ اکبر. وہ میرے نبی علیہ السلام کی روایت میں یوں آتا ہے نبی علیہ السلام کی عمر 12 سال ہے. وہ جناب راہب جو تھا وہ عیسائی تھا، وہ نیچے آیا. حدیث پاک میں روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو دیکھا بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ رات کو اس نے انجیل میں جو دیکھا. اللہ اکبر. وہ نیچے آیا، آ کر بیٹھ گیا. ابھی تک میرے نبی کے نہ ہاتھ کو چوما نہ میرے نبی کے پاؤں کو چوما. اللہ اکبر. وہ بولا اس کا جو ہے سردار کون ہے؟ ابو طالب آگے ہوئے. بات کو سمیٹتا ہوں میں. حضرت ابو طالب آگے آئے، فرمایا میں اس کا باپ ہوں. چچا باپ ہی ہوتا ہے نا، مثال کے طور مثال دے رہا ہوں میں. آپ نے فرمایا تو خط کہہ رہا ہے، ہماری انجیل جو ہے توراۃ میں یہ آیا ہے یہ جو بچہ ہوگا یہ ماں کا یہ باپ کی جدائی لے کر دنیا میں آئے گا. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی میرا نبی ماں کے بطن میں تھا تو 3 ماہ پہلے حضرت ابو طالب اللہ کو یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جب یہ بات ہوئی وہ بولا ایسی بات ہے. آپ نے فرمایا اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نے تو ویسے کہا. آپ نے صحیح بولا. پھر جناب والا وہ بولتا ہے اگر تیری اجازت ہو تو میں محمد نبی سے سوال کر لوں، میں اللہ کے نبی سے سوال کر لوں. اس نے آپ نے فرمایا ہاں اجازت کر سوال کر سکتی ہیں. اب یہ وہ جو 2 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں میں، اس کے بعد بیان ختم ہوگا. عرض کرتا ہے نبی علیہ السلام کو سے 2 سوال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا سوال کر لی. حضرت ابو طالب ساتھ بیٹھ گئے. عیسائی قریب آیا، عرض کرتا ہے اے محمد. سب فرمائے میرے نبی نے نبوت کا بھی اعلان نہیں فرمایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ بتائیں کہ میں جب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، میں آپ کی آنکھوں کی جو لالی ہے، سرخی ہے، یہ کبھی مات ہوئی ہے، کبھی
ختم ہوئی ہے یا ہر وقت یہ ہمیشہ ہی رہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عیسائی سوال کرنے والے، فرمایا یہ ہر وقت رہتی ہے نہ کبھی ہلکی ہوئی، فرمایا زیادتی تو ہو سکتی ہے، بڑھ تو سکتی ہے لیکن کم نہیں ہوئی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میری ایک نشانی رہ گئی۔ آپ نے فرمایا وہ نشانی کون سی ہے؟ عرض کرتا ہے کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے یہ جو بیٹا محمد ہوگا اس کے یہاں پر خاتم النبیین کی اللہ نے مہر لگائی، اللہ نے مہر لگائی ہوگی۔ تو میرے نبی علیہ السلام تھوڑے سے نا، کیونکہ نبی جو ہے یہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، سمندر لفظ چھوٹا ہے، نبی کی شان کا تو لفظ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے آپ قریب ہوئے، فرماتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ذرا اپنا اگر یہ ہاتھ لگائے تو اس کو قمیض کھلا کرنے کی سے کہ کیا دے دے، تو اجازت دے دے۔ اب توجہ سے بات فرما، اللہ اکبر۔ جب جناب حضرت ابو طالب، یہ میں نے پڑھا ہے قربہ کا مقام ہے، بصرہ سے پیچھے ہے، وہاں پر اس کا جناب کلیسا بنا ہوا ہے، وہ بولا میں نے دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ جب آپ نے اپنی جناب، اللہ آپ کو خوشیوں سے نوازے، بہت مہربانی، یہ وہ شہزادہ ہے، خوش قسمت ہے، میرے بھائی کے دونوں بیٹوں نے قرآن پاک جو ہے وہ ناظرہ جو ہے باب قرات الحمدللہ یہ ختم کیا ہے۔ تیسرا بیٹا ہے، ابھی تک وہ مجھے بھی تنگ کر رہا ہے، دال لگاتا ہے، اللہ کرم کرے گا کہ انشاءاللہ 6 مہینے میں آپ کو اس کی امید بھی لگ جائے گی۔ یہ پڑھ چکا ہے ہمارے بھائی صاحب کے تینوں بیٹے ماشاءاللہ قرآن پاک ناظرہ اچھے طریقے سے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے، جو بچے پڑھتے ہیں بات کو سمیٹتے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام آپ شرمائیں، آپ جناب جھجک فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب بولے اے میرے بیٹے اگر تو قمیض نہیں دکھائے گا یہ تو نابینا نہیں، یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی چاہت سے کئی دنوں سے تیری زیارت کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، آپ نے اجازت فرمائی۔ جب اس نے آپ کے یہ بٹن کو کھولا، جب کھولتا گیا تو آپ جانتے ہیں جب یہ کھلا ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے نیچے۔ اس نے جناب نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھا تو ترجمہ یوں کر لیں، لکھا ہوا ہے انا خاتم النبیین، سبحان اللہ، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کا نبی ہوں۔ جب یہ بات کی، اب یہ سنیں، نہ اس نے پہلے ہاتھ چومے، نہ اس نے پہلے آپ کے پاؤں کو چوما۔ جب اس نے اس کی گواہیاں تورات میں جو موجود تھی تمام کو دیکھا، یہ ایک نشانی تھی۔ جب آپ کا بٹن یہ اتارا، اتارنے کے بعد یہ پیچھے آیا، کہاں پر آیا؟ یہ پیچھے آیا۔ اس نے جب پہلے اور نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جب خاتم النبیین کوئی مہر کو دیکھا، روایت میں یوں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں رویا، اور پھر اس نے نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسہ لے لیا۔ اب ہمیں یہ کتنی بیماری ہے، نبی کا نام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی، کوئی چومتا ہے کوئی
نہیں چومتا. ہم نے اس کا فتویٰ تو نہیں لگایا کہ جو نہ چومے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. اس کے بارے اور جگہ پر گفتگو ہوگی. اللہ اکبر. یہ تو بات نبی علیہ السلام کی تھی. اب وہ عیسائی کھڑا ہو گیا. بات سمیٹتی بس آخری بات. جب وہ عیسائی کھڑا ہو گیا وہ بولتا ہے اے ابو طالب میرے محمد کو آگے نہ لے جا. میرے محمد کو توجہ سے میرے محمد کو آگے نہ لے جانا. پہلے لفظ محمد بولا پھر بولا میرے محمد کو آگے. مطلب یہ ہے کہ وہ غیبانہ ہی نبی کی نبوت پر فدا ہو گیا. اللہ اکبر. عرض کرتا ہے آگے یہودی موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کتابوں میں ان لوگوں نے پڑھا ہے شاید میرے محمد عربی کو نقصان نہ پہنچائیں. اللہ اکبر. اے ابو طالب میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں منت کرتا ہوں میرے اس لاڑے محمد عربی کو واپس مکہ مکرمہ لے جائیں. تو آپ پھر وہاں پر پھر واپس آئے. آپ کی جو وفات کا ذکر ہے حضرت ابو طالب کی انشاءاللہ میں اگلے دن عرض کروں گا. اب 2-3 منٹ میں